سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ لٹریری جرنلز موجود ہوں. تو اگر وہ ہیں اور خوش قسمتی سے ہمارے شہر کراچی سے دو نہایت عمدہ لٹریری جرنلز چھپتے رہے ہیں کئی برس سے. اب تو میرے خیال میں جیسے آج اور کوارٹرلی اور دنیا ذات جو کہ خود انہوں نے کیا اور میں تو اس میں دوسری چیزیں پڑھنے کو بھی ملی ہیں شارٹ اسٹوریز جن میں ایک مثال کے طور پر جن کو توجہ دے انسان کی اچانک سے کیسے. علی اکبر ناطق جو شاعر بھی ہیں اور آئے ہوئے ہیں یہاں آپ ان کو مشاعرے میں سنیں گی لیکن اس نے حیرت انگیز کہانیاں آپ کو نظر آتی ہیں بڑی سمبولک اور بہت ہی ایک انوکھے سے نقطۂ نظر سے لکھنے والی. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت اچھے ادب کا نام دیا جا سکتا ہے. مثلاً ایک کہانی ان کی اس طرح کی ہے کہ جس میں ایک گاؤں دکھایا ہے جہاں پہ ہر وقت لوگ بس ہلہ گلا کرتے رہتے ہیں. ایک گھر ہے جس میں کبے اڑاتے رہتے ہیں لوگ اور کبوتر بازی اور بٹیر بازی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور وہ دراصل ایک بالکل مختلف اینگل سے پاکستان کا نقشہ پیش کرتا ہے. اس میں بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے وارث اور اس کے لیے اسے لکھا ہے کہ قسم لے لو جو کبھی کوئی کام کیا ہو. تو وہ بالکل جو ہماری جو حکمران طبقہ ہے اس کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے کچھ بہت اچھے سے پہلو سامنے آئے ہیں. ایک پرانے رائٹر تھے جو ری ڈسکور کیے آج نے جن کا نام ہے خالد طور جن کے اوپر بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے. عجیب و غریب چیزیں انہوں نے اپنی لانگ شارٹ سٹوریز میں لکھی ہیں. مثلاً ایک ان کی لمبی کہانی ہے ساؤتھ پنجاب میں کہانی نکاح پر جو کہ ہوتا ہے یعنی اس کا اینتھروپولوجیکل جو کنٹینٹ ہے وہ اتنی اہم ہے. کہانی نکاح کیا ہے کہ بھئی سیٹوں کا ایک آدمی بناتے ہیں. مسلمان ہیں وہ سب گاؤں کے لوگ سیٹوں کا آدمی بناتے ہیں کیونکہ وہ آدمی اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. جو نقشہ اتنی عمدگی سے اس میں پیش کیا گیا ہے. تو یہ دو میرے ذہن میں آتے ہیں اور یہ میں نے خالد طور کی جو کہانی وہ آج میں پڑھی تھی اور علی اکبر ناطق کی کہانیاں جو ہیں جن پر بالکل غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دے آر این ایونٹ ان لٹریچر اتنی اچھی وہ ہیں. عمر محبوب ایک اور رائٹر ہیں جنہوں نے کہ جن کا نام اتنا مشہور نہیں لیکن مثلا جیسے کہ کراچی میں یہ جو خونریزی کئی طرح کی ہوتی ہے لیکن جو ایم کیو ایم حقیقی اور ایم کیو ایم مجازی کی آپس میں جو ہے لڑائی تھی اس سے کتنا سب سے زیادہ خون ریزی اس پر ہوئی. تو اس کا جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی ایک بہت ہی یعنی کہ از اے ویری پرومزنگ رائٹر. بہت سے رائٹرز میں عرض کروں گی آپ سے حسن منظر صاحب اور انتظار صاحب کہ اس لیے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی عمدہ تحریروں پر لوگ توجہ نہیں دیتے. اور ہمارے ادب کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو نمبری قسم کے ادب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بالکل رول کر رہا ہے. جیسے کہ اردو لٹریچر پر اس وقت نہایت ہی گھٹیا قسم کے رائٹرز جو کہ کسی زمانے میں تو ایسے رائٹرز کو رائٹر بھی کوئی نہیں مانتا. جو اچھے رائٹرز ہیں ان کی پہچان وہ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی. انتظار صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کچھ پریم چند کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ استوار کرنا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی فہمیدہ ریاض نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ میں بھی فہمیدہ ریاض سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کا تعلق افسانے سے ہے, شاعری سے نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے افسانے میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو افسانہ ہے اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے, اس کی طریقیں ہیں. اچھا انہوں نے اپنا جو ان کا دور ہے پورا تو اچھا جو نیا افسانہ نگار میرے سامنے ہے اس وقت وہ فہمیدہ ریاض ہی ہیں. میں نے باقی افسانے کم پڑھے ہیں. اچھا ان کے یہاں بھی میں یہ دیکھتا رہا ہوں
کہ یہ ان کا یہاں بدن دریدہ والا جو دور ہے، اس کے بعد ایک انقلابی دور آیا، ان دونوں ادوار میں وہ حضرت علی کے خطبات پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتی تھی. لیکن اب یہ جو تیسرا دور آیا ہے فکشن کا، اور جس میں نے کہا کہ ہم اپنی تاریخ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اپنی روایت کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہماری تحریروں میں، ہمارے افسانے میں ایک گہرائی آئی ہے اور اس میں نئی معلومیت پیدا ہوئی ہے. تو اب جب یہ افسانہ اس طریقے سے لکھتی ہیں کہ ان کے سامنے حضرت علی کا کوئی قول ہوتا ہے، یا مالک بن اشتر کے کو جو انہوں نے اپنا ایک فرمان بھیجا یا خط بھیجا، اور اس حوالے سے ایک کہانی، اور ان پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیے اعتراضات قرۃ العین حیدر نے تو ان حوالوں سے افسانے لکھے ہیں، ان پر اتنی بھرمار کیوں نہیں ہو اعتراضات کی جو آپ پر ہو رہی ہے؟ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا تو آپ زیادہ جلدی یعنی گھبرا جاتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. اچھا، میں نے ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ جب پوری تاریخ کا حوالہ دیں گے تو اس میں جو ہمارا داستانی عہد ہے، اس کے بعد جو ایک اصلاحی افسانہ آیا، ڈپٹی نذیر احمد کا دور جو ہے، اور پریم چند کا جو دور ہے، اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک آئی، اور اس کے بعد جدیدیت کی تحریک آئی، پھر علامتی افسانے کا دور آیا. تو یہ جو اصطلاحیں ہیں ان کے کوئی معنی ہوتے ہیں، انہیں آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی پسندی تو حضرت آدم کے وقت سے شروع ہو گئی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان اصطلاحوں کا کوئی مطلب ہوتا ہے. اور جدیدیت بھی، اور میں جدیدیت کو میں اپنے پرانی تاریخ میں اور کوئی ایسی تحریک نکال رہا ہوں اور میں کہوں کہ یہ جدید تحریک ہے، تو ان کے مفہوم اور معنی ہوتے ہیں. تو یہ جو افسانے نے ہمارے سفر شروع کیا ہے، اور اس وقت جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی تو اس اصطلاح کے بہت معنی تھے. وہ ایک رد عمل تھا ایک صورتحال کے خلاف، اور جب ان کے خلاف جدیدیت کی اصطلاح کی تحریک آئی تو اس کے بھی جدیدیت کے بھی بہت معنی تھے. اور جب یہ حقیقت نگاری کا ایک دور چلتا ہے پورا پریم چند سے لے کر اور اس تک. اور اب میں یہ بتا دوں، جو انہوں نے پتہ نہیں وہ میرا زمانے جاہلیت کا کوئی ایک بیان ہوگا، اسے کھود کر نکال لیا ہے. تو لکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی رائےوں پر اپنے نظر ثانی کرتا رہے اور اپنا مطالعہ جو ہے. تو آپ ایک جوانی کا دور ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک بغاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور ہر لکھنے والے کو اپنے سینئرز کے خلاف اپنے وقت میں بغاوت ضرور کرنی چاہیے، اس کے بغیر اس کے معنی نہیں بنتے. تو میں طالب علم کے زمانے میں کرشن چندر کا بہت معتقد تھا، قائل تھا، دیوتا سمجھتا تھا اسے. اس کے بعد جب میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو میں نے کرشن چندر کو بالکل رد کر دیا، اور اب میں پھر رفتہ رفتہ کرشن چندر کی طرف واپس جا رہا ہوں، کرشن چندر کی طرف اور پریم چند کی طرف بھی. اور پریم چند پہ اب کوئی مجھ سے بات کرے گا تو میں اس کے یہاں سے ایسے افسانے نکال کر دوں گا، اور میں ایسا افسانہ بھی وہاں سے مجھے نظر آیا کہ جو مجھے کفن سے بڑا افسانہ نظر آتا ہے. لیکن یہ اب نیا مطالعہ جو میں نے کیا ہے کہ پریم چند کا، یہ اس کی دین ہے. تو آپ میرے پچھلے بیانات پر نہ جائیے تو اور یہ دیکھیے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں. پچھلے بیان کو سارے منسوخ کر دینے چاہیے. دیکھیے عسکری صاحب کا مجھے یہ ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ اصل میں غلط لکھ گیا. اچھا، یہ غلطی وہ اب کرتے رہتے تھے، اور ان کے جو معتقدین تھے کہ انہوں نے ایک وقت میں سارتر کی بہت بات کی، اور اس کے بعد ان کے جو معتقدین تھے وہ سارتر کرتے رہے. اور وہ وقت وہ تھا جو عسکری صاحب سارتر کو رد کر چکے تھے. تو یہ اس قسم کے دور آتے رہتے ہیں لکھنے والوں کے ساتھ، اور آتے رہنے چاہیے. ذہنی جموں تو نہیں آنا چاہیے کہ آپ ایک جگہ زمیں جنبت نہ جنبت کل محبت والا معاملہ ہو جائے. تو اب جیسے کہ اپنی یہ جو ہے نئی افسانہ نگار جو ہے یہ بدل گئی ہیں، اور انہوں نے ایسے افسانے لکھے ہیں. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی نیا افسانہ کہاں ہے، تو میں ان کے افسانے کا حوالہ دیتا ہوں، اور ایک چیز کا اور حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب کوئی تحریک نہیں ہے اس وقت. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت بڑی تحریک چل رہی ہے اردو میں. وہ ایک تحریک ہے جو
جسے انہیں وہ نام تو میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اسے نسوانیت کی تحریک کہتا ہوں، یہ تانیثی تحریک کہتی ہیں اسے. یہ تانیث کا لفظ جو ہے مجھ سے حلق سے اترتا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو وہ بین الاقوامی تحریک ہے، ایک جو ہے نا نسوانی تحریک، اور اس سے انہوں نے رشتہ جوڑا لکھنے والیوں نے، تو اس سے ان کی تحریروں میں ایک نیا رنگ اور ایک نئی شاعری میں بھی اور افسانے میں بھی، شاعری میں میرے خیال میں زیادہ آیا ہے. اب یہاں کشور ناہید بیٹھی ہیں اور ان کی ہیں اور فاطمہ حسن ہیں اور یہ لوگ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت شاعری میں اگر کوئی معنی پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت لکھنے والیاں جو لکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے. اور ایسی شاعری، ایک تو حضرت علی کے حوالے سے یا اس سے جو ہے، ایک ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے یہ ہمارے دوست افتخار عارف، تو ان کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب جو دور آیا ہے یہ میرے خیال میں زیادہ بامعنی ہے. اب ہم نے بہت سی بغاوتیں کر کے، بہت کچھ سیکھ کر، بہت کچھ رد کر کے، ماضی کو رد کر کے، روایت کو رد کر کے، اور ان بغاوتوں کے دور سے گزر کر اب جو ہم آئے ہیں ایک اعتدال کے مرحلے میں، تو اب جو ہماری تحریریں لکھی جا رہی ہیں ان میں مجھے لگتا ہے افسانے میں بھی اور شاعری میں بھی وہ زیادہ معنویت پیدا ہوئی ہے اور زیادہ اس میں ایک گہرائی اور گہرائی آئی ہے. تو لیکن اب ایسا زمانہ ہے کہ ادب اس وقت نرغے میں ہے کہ اتنا شور ہے چاروں طرف. اچھا، جب یہ تحریکیں شروع ہوئی تھی، ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، اس وقت اتنا شور نہیں تھا، تو ان کا امپیکٹ بہت جلدی ہوا، بہت سرعت سے پیدا ہوا. تو ایک مجموعہ ایسا چھپا کہ لوگوں نے اسے پڑھا کم اور اس کی شہرت اتنی ہو گئی کہ آج بھی وہ ایک سمبل بن گیا ہے، وہ انگارے. تو اس وقت تو یہ صورت تھی ادب کی. اب جو ہے کہ اتنا یہ جو اس وقت پوری دنیا میں، بلکہ اس وقت ایسا نہیں ہے صرف اردو کا معاملہ ہو، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے ادب کچھ نرغے میں ہے. اب ایسی شخصیتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جن کی طرف ہم پہلے کہ صاحب وہ فرانس میں جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے سارتر، یا یہ انگلستان میں جو ایک ٹی ایس ایلیٹ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جنات نظر آتے تھے اس زمانے میں. اب وہ ہمارا دور جو ہے وہ جنات کا دور نہیں رہا. کچھ ایسی شخصیتیں نظر نہیں آئیں جنہیں ہم جنات کہہ سکیں. تو وہ ایزرا پاؤنڈ اور ایلیٹ اور سارتر اور کامیو اور یہ جنات جو ہے ان کا دور گزر گیا. اب ہم چھوٹے موٹے لکھنے والے رہ گئے. میں ہوں، فہمیدہ ریاض ہے، اور اب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں افتخار عارف ہیں، کشور ناہید ہیں، یہ لکھنے والے ہیں. تو ہم، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں ایک جنی پیدا ہو، کوئی قد آدم شخصیت پیدا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ مجھے چیخوف کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ بھائی ہم چھوٹے چھوٹے لکھنے والے جو ہیں مل کر ایک معنی پیدا کرتے ہیں، بڑے معنی پیدا کرتے ہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے ایک دور میں. تو اس وقت اب یہ نہ چاہیے کہ وہ جو مثال بن گئے تھے افسانوں کی، جیسے کفن ایک مثال بن گیا، یا کرشن چندر کا 1.5 فرلانگ لمبی سڑک ایک مثال بن گیا، اور یا غلام عباس کا افسانہ آنندی. اب ممکن ہے اس طریقے کا افسانہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو کہ جو بالکل ایک بن جاتا ہے، ایک سمبل بن جاتا ہے اپنے عہد کا. تو وہ نہیں ہے. لیکن اب جو افسانہ لکھا جا رہا ہے اس میں بہت معنی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اور آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کے متعلق مت سوچیے. یہ مستقبل خود بخود اپنا راستہ بناتا رہتا ہے، اور اس کے متعلق پیش گوئی کرنی بہت مشکل ہے. اور وہ افسانہ جو ہے جو ماضی میں لکھا جا چکا، اب جو ماضی کے افسانے ہیں وہ ہمیں آج کے افسانے نظر آ رہے ہیں. مثلا مجھے ابھی غلام عباس کا افسانہ وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کا افسانہ ہے. یا قرۃ العین حیدر، ابھی یہ اتنا انتشار پیدا نہیں ہوا تھا اسلامی معاشرے میں اور اسلامی دنیا میں، اور ابھی واجب القتل جو ہے بہت بڑا نعرہ نہیں بنا تھا. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے جیسے ابھی انہی سالوں میں وہ افسانہ لکھا ہے.
تو یہ ہوتا ہے ادب میں, یہ ہوتا رہتا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہم افسانے کے حوالے سے رجائیت کی بھی جو بات کر رہے ہیں, ابھی جن لوگوں کا افسانہ نگاروں کا ذکر ہوا, یہاں نجم الحسن رضوی صاحب بھی تشریف فرمائے, علی اکبر ناطق بھی ہیں جن کے کہانی کا بھی ذکر ہوا, رضیہ فصیح احمد بھی ہیں, نکھت حسن بھی ہیں. میں اب یہ چاہوں گا کہ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ, کیونکہ وقت خاصا کم ہے, کچھ سوالات بھی اگر آڈینس میں سے ہوں, لیکن اگر سوال مختصر ہو, جوابی تقریر نہ ہو تو بہت اچھا ہے. جی پہلے آپ. میرا سوال یہ ہے کہ سوال سے پہلے میں عطاشات کے ایک بلوچی شعر کا حوالہ دوں گا. عطا بجزم کے بنیاد دین سودا میں. میرے بھائی وقت کم ہے, اگر آپ سوال کر لیں تو بہت اچھا ہے. عطا بجزم کے دنیا اور دین سودا کے فقیر پیر پوشا شاعرہ ولی نہ اوشا. عطا لوٹ آؤ کہ دنیا اور دین کے ٹھیکیدار وکیل کو پیر بولتے ہیں, شاعر کو ولی نہیں بولتے. ضروری نہیں ہے کہ یہاں رجت پسندی یا ترقی پسندی کو چھوڑ کے ہم انسانیت پسندی کی بات کریں جو سعادت اصل منٹوں کے صوبہ ٹیکنک سنگھ میں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال, تاکہ 2 سوال کم از کم ہو تو میں کسی سے درخواست کروں. کوئی اور سوال؟ جی میرا سوال پینلسٹ سے یہ ہے کہ آج افسانے کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کل پہلے قاری تھے, اب ناظرین ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن کا, میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کس طرح ٹیلی ویژن اور میڈیا کا رول دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟ فہمیدہ میں آپ سے کرتا ہوں. دیکھیے بدقسمتی